اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، یہ تمام اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور کامرانی کا ان کو اعلان کیا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نصیحت، اور جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام مکمل فرما برداری کے اوپر اترے ہوئے تھے اور وہ جو کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا، اور جس طریقے پر وہ تھے وہ طریقہ سچ اور حق تھا۔ اب ہوا ہے کیا، عبداللہ بن سلام نے حضرت سلمہ اور حضرت مہاجر کو دعوت دی دین کی۔ یہ دونوں یہود تھے، اہل کتاب تھے، اسلام سے روشناس نہیں تھے۔ جب ان کو دعوت دی تو ان میں سے ان کو بتایا کہ تمہاری کتاب جو ہے تورات، اس کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور سراپا حق اور سچ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ لیکن ان دونوں میں سے صرف قبول کس نے کیا؟ حضرت سلمہ نے، اور حضرت مہاجر نے کیا کرا؟ اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے گا، ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، وہ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنائے گا، اپنے آپ کو ہی حمق بنائے گا۔ رغیبہ عن، رغیبہ الا اور رغیبہ فی، عربی سے تھوڑا بہت بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ رغیبہ جب الا کے ساتھ میں آئے گا اور فی کے ساتھ میں آئے گا تو اسی چیز میں رغبت لینا، اس چیز میں دلچسپی لینا، اس کی طرف مائل ہونا۔ اور رغیبہ جب عن کے ساتھ آئے گا، یہ بھی حرف جار میں سے ہے، تو عن کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا، کسی چیز سے اعراض کرنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اور عظیم، ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا اور امام اور قائد ماننے والے کون تھے؟ مشرکین بھی تھے، اہل مکہ بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ یہ تمام لوگ کیا مانتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے اور ان کو اپنا لیڈر بھی مانتے تھے۔ لیکن جب حق واضح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے شروع ہی دن سے مذہب اسلام کو فوقیت بخشی تھی، مذہب اسلام کو برتری دی تھی، تو اب یہ ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو تمہارے کو تو سر خم تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ شریعت مستقل اور وہ طریقہ کار نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو تم اس سے اعراض کیوں کر رہے ہو؟ تو یہاں پر ان کو کہا گیا، ان کا رد کیا گیا ہے کہ جو اس سے اعراض کرے گا، یعنی دین حق سے اور دین اسلام سے جو اعراض کرے گا، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہا ہے۔
دیکھیے دین کے معاملے میں اگر کوئی دین کی بات سن نہیں رہا ہے، اگر کوئی احکام اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس میں جو لوگ دین کی کام کر رہے ہیں اور دین کی محنت کر رہے ہیں ان کی ذات کو رتی برابر فرق نہیں پڑنا ہے، اور جس کا دین ہے یعنی اللہ عز و جل اور شاعر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کو رتی برابر ہی فرق نہیں پڑنا ہے۔ انسان کو دکھ رہا ہے کہ روشنی آ چکی ہے، انسان کو دکھ رہا ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہا ہے، کسی کا بھی نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی دین کی بات میں بیٹھ نہیں رہا ہے، قرآن سے اعراض کر رہا ہے، اگر کوئی نماز پڑھ نہیں رہا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر نہیں رہا ہے، اگر کوئی احکام اسلام کو فالو کر نہیں رہا ہے، تو اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، اس کی ذات کا ہی نقصان ہے۔ کیونکہ جتنی بھی دین کی چیزیں ہیں، اگر آپ نماز کا کانسیپٹ کو سمجھنا چاہو، اگر آپ زکوٰۃ کو سمجھنا چاہو، تو یہ انسان ہی کے فائدے کے لیے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اس لیے تو فرمایا نماز کے بارے میں لے لیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے، سمجھدار ویکتی، سمجھدار انسان یہی چاہے گا کہ میں گناہوں سے بچوں۔ غیر بھی ہوگا، اگر بڑے بڑے گناہ ہیں، کوئی غیر بھی ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نظریہ نہیں ہے، وہ چاہے گا کہ میں قتل و قتال و غارت گیری سے بچوں، اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مہم چلا رہے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں، تو ہر ایک سمجھدار ویکتی پرسن اس بات کو چاہے گا کہ میں گناہوں سے بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو بتا دیا کہ ہمارا حکم نماز سجدہ کرنے میں تو ہے ہی، ہمارے حکم کی تابعداری، لیکن یہ تابعداری ایسی ہے جو تم کو گناہوں سے بھی بچائے گی۔ ایک انسان نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہے تو 5 وقتی نماز پڑھے، ایک انسان بد نظری سے بچنا چاہ رہا ہے تو پابندی سے نماز پڑھے، ایک انسان حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے تو پابندی سے نماز پڑھے، ایک انسان جو بری عادتوں میں ملوث ہے تو پابندی سے نماز پڑھے، اس کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے روک کے ہی رہے گی۔ تو جو اعراض کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے، وہ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، الا من سفیہ نفسہ، کہ اپنے ذات کو اور اپنے آپ کو اور اپنے خود کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، اور خود ہی گمراہی کے، ضلالت کے اور بددینی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام میں دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں کیا کر لیا تھا، ان کا انتخاب کر لیا تھا، ان کو سلیکٹ کر لیا تھا اور ان کو چن لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قربانیوں سے ان کو دوچار کیا، کہ کیا باپ کون ہے، بت پرست ہے، اور بیٹا کیا ہے، بت شکن ہے۔ باپ کیا ہے، بت پرست ہے، اور بیٹا بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والے۔ کہ نمرود سے پھر سامنا ہوا کہ اس نے ساری طاقتیں لگا دیں، سارے علاقے کی لکڑیوں کو جمع کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، دنیا کو دکھا دیا کہ کتنی بھی بڑی سپر پاور ہو، کتنی بھی بڑی طاقت ہو، لیکن نبی مشن کے سامنے جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طرف سے آزمائش لی، اولاد کو بیاباں میدان میں چھوڑا، بیوی کی طرف سے آزمائش آئی، ہر طرف سے آزمائش ہی آزمائش آئی، کھانے کی طرف سے آزمائش آئی، ہے نا، غلہ اناج کو لے کے آزمائش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے اندر کیا کرا، کامیاب کر دیا، اور انہوں نے آزمائش کو پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتا دیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا کر لیا تھا، چن لیا تھا، اور ایسا چنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں پیدا فرمایا۔ اور جو دعا اس سے پہلے گزری ہے وہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ ایسے نبی کو مبعوث کریں جو کہ کتاب و حکمت کی اور دین کی باتوں کو بتلائیں اور لوگوں کا تذکیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے چنا، اور بلکہ کہا گیا کہ ملت ابراہیمی ملت محمدیہ ہے، کہ جو ملت ابراہیم سے یہ یہود و نصارہ اعراض کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اپنا بڑا مان رہے ہیں لیکن پھر بھی اعراض کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو وہ ملت اور شریعت ہے جو سراپا اسلام والی ہی ملت و مذہب۔ تو اسلام جو مذہب ہے یہ آج کا، یہ چند دنوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ شروع ہی دن سے جو نظریہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہ کیا تھا، سر خم تسلیم کر لینا۔ اسلام کا مطلب اور اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے کیا کر دینا، ڈال دینا، تابع داری میں اتر جانا۔ تو یہ ملت اور یہ شریعت آج کی نہیں بلکہ سالوں کی ملت اور سالوں کی شریعت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے۔ تو یہود کو بھی بتایا جا رہا ہے، کرسچنوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور نصارہ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور اہل مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسلام میں آ جاتے ہو تو تمہارے لیے تابع داری ہے، تمہارے لیے کیا ہے، حکم کی فرما برداری ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں کیا ہوں گے، نیک و کاروں میں سے ہوں گے۔
کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی تو خوشخبری دے ہی دی، اولاد کے ذریعے سے کیسے کس دعائیں مانگی اولاد کے تعلق سے، اور آگے اولاد کو پھر آگے نصیحت بھی آ رہی ہے کہ اولاد کی انہوں نے دعا مانگی کہ دیکھیے نبوی مشن پہ ہیں ابراہیم علیہ السلام ہوئے، دیگر انبیاء کرام ہوئے، لیکن وہ اپنے گھر سے بیزار نہیں ہوئے کبھی بھی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے نبوت کی، کس پہ کیا ہوگی ذمہ داری جو ابراہیم علیہ السلام پہ ہے، یعقوب علیہ السلام پہ ہے، یا اسحاق علیہ السلام پہ، لیکن کبھی بھی اپنے گھر سے بیزار نہیں ہوئے، اپنے گھر والوں کو کہنا سننا چھوڑا نہیں۔ پوری دنیا میں دین و دعوت کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ تو نبی مشن پر فائز ہیں اور نبوت کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب نبوت کی دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے کام کو، اللہ تعالیٰ کے جو احکام کو اس کو سنبھالا، تو اپنے اولاد کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، اپنے اولاد کی بھی فکر کی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکوکاروں میں سے بنا دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، مطلب یہ ہے کہ تم فرما برداری میں اتر جاؤ۔ یہاں پر کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ پوری فرما، وہ تو فرما برداری میں تھے ہی، لیکن اولاد ابراہیم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اسلم، کہ تم مکمل تابعداری میں آ جاؤ اور مکمل فرما برداری میں آ جاؤ۔ کہ اسلام کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کہے ویسا انسان مان لے، اس کے اندر ایک ماننے کا جذبہ اور ماننے کا داعیہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسا جواب دیا؟ اب یہاں پر ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا اسلمت لکا، کہ میں نے تیری فرما برداری کری، اسلمت، لیکن جواب کیا دیا گیا؟ میں نے اپنے دونوں جہاں کے پالنہار کی فرما برداری کی۔ ترجمہ دیکھیے آپ، اسلمت لرب العالمین، میں نے دونوں جہاں کے پالنہار کی کیا کری؟ فرما برداری کری۔ اسلمت لکا نہیں کہا کہ میں نے تیری فرما برداری کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکام دیے ان کو، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، لیکن انہوں نے آزمائش کو پورا بھی کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ غایت درجے کا مفسرین نے لکھا ہے ادب ہی اسلام کا کیا ہے؟ الدین کلھا ادب، دین تمام کا تمام ادب کا ہی نام ہے، کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، کہ ادب ہی پہلا قرینہ ہے، کہ ادب کو اگر انسان مان لے کہ کیا ہوا تھا فرعون کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، فرعونیوں کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے جادو کو دکھانے سے پہلے، اپنی جتنی بھی رسیاں ڈالنے سے پہلے ایک عمل کیا تھا، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا تھا۔ اور وہ عمل کیا تھا کہ اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالنے سے پہلے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے ڈال رہے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی جو بھی آپ کا معاملہ ہے، معجزہ ہے، آپ اس کو ظاہر کریں کہ ہم ظاہر۔ تو علماء نے لکھا کہ پہلے انہوں نے اجازت لی، اور اجازت کس چیز میں آتی ہے؟ ادب میں ہی آتی ہے، کہ انسان کسی کے گھر جا رہا ہے تو اجازت لے، انسان کوئی چیز اٹھا رہا ہے تو اجازت لے، انسان کچھ کر رہا ہے تو اجازت لے۔ کہ آج بڑی بے ادبی کیا مسجد میں اور کیا باہر، کہ ٹھیلا کھڑا ہے اور وہاں پر کوئی چپس کا ٹھیلا ہے یا کسی بھی کھانے کی چیز کا ٹھیلا ہے، انسان کیا اس کو ہلکا سمجھتا ہے اور اٹھا کے کھا لیا فوراً اس نے، اجازت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ بے ادبی کے اندر شامل ہے کہ آپ اس سے پوچھیں پہلے کہ میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں، تو یہ کیا بغیر اجازت کے لینا، یہ آپ کے لیے کیا پتہ مال حرام کے اندر شامل ہو جائے، اور آپ کے پیٹ میں آپ اپنے داخل کر رہے ہو آگ کو، تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہنے ڈالو، جیسے انہوں نے رسیاں ڈالی تو سب کیا ہے، رسیاں بالکل دوڑتی ہوئی چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر ان کو کیا ہدایت دی۔ تو ادب کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس فرما برداری کرتا ہوں اپنے دونوں جہاں، اور ربوبیت کو بھی بتلا دیا کہ فرما برداری کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ احسان کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو دن اور رات میں کتنی نعمتیں سے نوازا ہے۔ اگر پوری زندگی بھی سجدے میں گزار دیں تو اس حق کو ادا کریں گے کیا؟ ہم کر ہی نہیں سکتے سب۔ تو اسلمت لرب العالمین، کہ میں دونوں جہاں کے پروردگاروں کی فرما برداری کرتا ہوں۔ پھر آگے یہاں پر وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کی مسلسل نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ کتنی پیاری نصیحت ہے یہ نصیحت ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ نصیحت ہے، بلکہ یہاں پر وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کی وصیت تو عام طور پر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان دنیا سے جب جاتا ہے
تو اپنے اہل و عیال کو جمع کرتا ہے، یا پھر وصیت اس کو کہیں گے کہ بہت زیادہ ہی اہم ضروری بات ہوتی ہے تو انسان جمع کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ وصیت ہے، یہ فلاں فلاں چیز کی بات ہے، یہ کسی کو دینا ہے، قرضہ ہے۔ اور عام طور پر دنیا میں جو وصیت کی جاتی ہے، جو اہل دنیا ہوتے ہیں اور دنیا سے جو اسلام سے اعراض کیے ہوتے ہیں، وہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ یہ فلاں بینک بیلنس ہے، یہ فلاں زمین ہے، یہ فلاں پراپرٹی ہے، فلاں پیسہ ہے، اس کو اتنا دے دینا۔ سب کی اپنی اپنی وصیت ہوتی ہے، تو یہاں پر وصیت کی جا رہی ہے، بہت اہم ترین وصیت ہے، اور وہ ایک طرح سے نصیحت بھی ہے اور زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنانے کی ضرورت بھی ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اور یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اتنی زبردست بات تھی کہ آج ہم سب کو اس بات کو اپنے جی جان سے اور گلے سے لگانے کی ضرورت ہے، اپنی مٹھیوں میں، اپنے دانتوں میں اس کو دبانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ قرآن مجید میں سے آپ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو نکال لیں اور جب سے اہم ہے اور جو سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے ضروری چیز اس کو لے لیں، اس آیت کو آپ نکالیں، تو کہیں گے کہ میں سب سے پہلے اس آیت کو نکالوں گا۔ یہ وہ آیت ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاروں کو دین کے لیے قبول کر لیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور ان سب کی نسلوں کو کیا کرا تھا؟ دین کے لیے قبول کر لیا تھا۔ تو دنیا میں اصل قبولیت جو ہے وہ دین کے لیے ہے، دنیا کے پیسوں کے لیے، ہاں دنیا کے معاملات کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے قبولیت یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زیر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاروں کو دین کے لیے قبول کر لیا ہے، پس تم مت مرنا مگر یہ کہ فرمانبردار ہو کے، یعنی اسلام کے ساتھ ہی مرنا۔ یعنی جب تمہاری موت واقع ہو، جب تمہارا وقت قریب ہو اور جب تم دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہو تو پوری طرح سے اسلام کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا، کہ انسان جس چیز میں اپنی زندگی گزارتا ہے خاتمہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی کوشش جس چیز میں گزرتی ہے، انسان کی کاوش جس چیز میں گزرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں خاتمہ کرتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخری کلام ہو، جس شخص کا آخری کلام، دیکھیے خاتمہ بالخیر کی بار بار دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر خاتمے کی ایک طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے گا تو اس کا خاتمہ بھی خیر بالخیر ہی ہوگا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک میں کیا زندگی گزار رہا ہوں، میری زبان پہ کیا الفاظ آئے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سی مثال بہت سے لوگ دے دیتے ہیں کہ ایک فیری لگانے والا، ایک ٹھیلا لگانے والا، ایک سبزی والا پورے دن سبزی بولتے رہتا ہے تو آخری میں بھی اس کی زبان پہ سبزی ہی آئے گا جب اس سے فرشتے پوچھیں گے۔ حالانکہ اس کے بعد بات پوری ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ ٹھیلا لگانا، اس کا یہ محنت مزدوری کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے۔ ہاں اس کے ساتھ قید لگائی جائے کہ اگر زندگی میں وہ پوری طرح سے یہی بات بول رہا ہے اور زندگی میں اگر وہ نماز کو چھوڑ کر، احکام اسلام کو چھوڑ کر اور ناپ تول میں کمی کر کے یہ کام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ اور قرآن مجید میں مستقل ناپ تول کے سلسلے میں بہت سی آیتیں مذکور ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اسی وجہ سے سزا دے دی گئی کیونکہ وہ ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر وہ شخص یہ کام کر رہا ہے، پورا دن یہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، لیکن وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آخری وقت میں بھی اس کی زبان سے یہ چیزیں جاری ہوں۔ بہت ساری واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس چیز کو اگر اپن ڈائریکٹ ایسا بیان کرنے لگ جائے اور ایسی بات بولنے لگ جائے کہ پورے دن سبزی چلایا، آخری وقت میں بھی سبزی چلائے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ اس کا سبزی کا بولنا، اس کا اپنے ٹھیلے کا فیری لگانا اور اس کے لیے اپنے تجارت کو اس کو لوگوں کو بتانا، یہ کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو مباح چیز ہے۔ حدیث میں اس کے مستقل فرائض، اس کے فضائل آئے کہ ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں، اگر میں میدان جہاد کے بعد اپنی زندگی میں مرنے کی تمنا کروں گا، جہاد کے میدان کے بعد، تو اس بات میں اپنی مرنے کی تمنا کروں گا کہ میں حلال کمائی کماؤں اور میری موت آ جائے۔ یہ بہت بڑا امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے اور ہر انسان نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معاش کی زندگی بنائی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو شخص آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اس میں بہت ساری بدگمانیاں ہیں کہ اسی وقت کا مرض الوفات قریب ہے، کوئی جاکرنی کی حالت میں ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خاتمہ بھی سو ہوا یا خاتمہ بالبرا ہوا یا اس کا خاتمہ اچھائی پہ نہیں ہوا۔ یہ تو ایک فضیلت کی چیز ہے،
ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن کس کے بارے میں کیا احکام ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم کو کسی کے متعلق اس طرح کا فیصلہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دے اور کس عمل کی بنیاد پر جہنم میں بھی داخل کر دے۔ تو یہاں پر جو وصیت کی جا رہی ہے اور جو نصیحت کی جا رہی ہے، ہم سب کو اس نصیحت کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی مومن انسان ہیں اور ایمان والے ان سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ انسان کوشش کرتا ہے زندگی میں اور کاوش کرتا ہے کہ دین اسلام کے اوپر اس کی موت آئے۔ تو یہ ارشاد کہ تم مت مرنا مگر یہ کہ فرمانبردار ہو کر دین اسلام پر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب تم لوگ اس وقت حاضر، یہاں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا؟ کہ بہت سے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اس بات کا ڈنڈورا پیٹ دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے فلاں فلاں نصیحت کی تھی اور فلاں فلاں جھوٹ بات ان کے منسوب کر دی تھی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی ان کے موت کے وقت میں اپنے بچوں کو، کہ اس لیے انسان جس زندگی میں اپنے آپ کو گزارے گا اور جو اس کا مشغلہ اکثر اس کو بنائے گا، وہی انسان وہ اس کو وصیت بھی کرے گا کہ دین کے اوپر مرنے کی وصیت کی تھی۔ آگے کیا وصیت کی ان کو اور کیا نصیحت کی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹو تم میرے بعد کسی اور کی عبادت مت کرنا، میرے بعد دین سے پھر مت جانا، میرے بعد دین کے اوپر قائم رہنا، میرے بعد قرآن مجید کو مقدس کو اچھے سے تھام لینا، اللہ کے احکاموں کو اچھے سے تھام لینا۔ اس بات کی نصیحت کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ تو بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں آپ کے معبود کی اور ہمارے جو آبا اجداد گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم بتوں کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے ہیں، ہم لات اور عزا کو، حبل کو، منات کو، یعوث کو، یعوق کو اور نصر کو اپنا معبود نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو معبود سمجھتے ہیں جس کو آپ اپنا یعنی رب العالمین کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، الہ کا و الہ آبائی کا۔ اور ہمارے جو باپ تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو دادا تھے اسحاق علیہ السلام، یہ سب جو ہمارے آبا و اجداد میں جو لوگ شامل ہیں، ان کا رب کون ہے؟ ایک ہی رب ہے، الہ واحدہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے جو ایک ہے، تنہا تنہا ہے، ہم تو اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم لوگ تو سراپا کیا ہے؟ فرما بردار میں سے۔ تو یہ نصیحت کی ہے یعقوب علیہ السلام نے، اور ادھر نصیحت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہ نصیحت اپنے بچوں کی ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کتنے بڑے مشن پر فائز تھے، لیکن اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اولاد کی ہر وقت فکر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی فکر سے بیزار نہیں ہو رہے ہیں کہ دین کی محنت کرتے کرتے اولاد کا انسان خیال بھول جائے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے وہی اولاد وبال جان بن جائے گی۔ کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا، اللہ نے وقودها الناس فی الحجارہ، کہ تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان روزے رکھ رہا ہے اور دین کے سارے کام کر رہا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اگر وہ کہہ نہیں رہا ہے اور اولاد کی تربیت سے غافل ہے تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور یہی اولاد اگر اس نے اس کے لیے فکر کی ہوگی